السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہیں اس کو سلسلہ وار طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک چوتھی کڑی جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والے جو اعمال ان میں سے ایک ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لازم اور ضروری تھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امت پر یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اس کو لازم پکڑیں، اپنی زندگیوں میں رائج کریں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، میرے لیے تو صرف قرآن کریم ہی کافی ہے، قرآن کریم سے ہی استدلال کرنا چاہیے، اور یہ کہے کہ صرف قرآن کریم سے میں نجات حاصل کروں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے اور یہ اس کے عقل کا فطور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طریقے سے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات مبارکہ پر عمل کرنا ضروری ہے، جو آپ کی زندگی میں بھی ضروری تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہ تمام امت پر لازم ہے۔ قرآن میں بے شمار جگہ پر آپ کو ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے فرامین کو بجا لایا۔ محترم سامعین، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل بھی سنت ہے تو اس کی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر اس کو کوئی کر لے تو یہ ثواب کا کام ہے، اگر نہ کرے تو اس پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سنت کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت اتنی نہیں دی جاتی ہے۔ اگر آپ مصطلح الحدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اگر تعریف اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ تقریر اور آپ کی صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور یہ سنت کا لفظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس میں بھی کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، ثم قال لی یا بنیہ وذلك من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواہ الترمذی فی ابواب العلم۔ محترم سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح و شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو تو ایسا کرو۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس کسی نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سوچئے میرے بھائی، سنت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں، کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ سنت پہ عمل کرنا بھی ان اعمال میں ہے جو
ایک بندے مومن کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ابھی یہ حدیث سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ارشادات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ وہ سنتیں جو آج عوام الناس، جو لوگوں سے اوجھل ہو چکی ہیں، جس پر آج عمل نہیں ہوتا ہے، ان کو زندہ کریں۔ آج یہ ہم علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو ان احادیث، ان سنتوں کو، ان سنتوں کی لوگوں کو ان سنتوں کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ وہ سنتوں کو جانیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں محترم سامعین، جب بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں سنت ترک کر دی، تو جواب ملتا ہے سنت ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے، اگر ہم کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی باس پرس نہیں ہے۔ ایسے کئی مثالیں دی جاتی ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو کئی چیزیں اس پر واجب رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ یہ کرو، ایسا کرو، تو ہم کو کرنا چاہیے۔ لیکن بعض سننے میں آتا ہے داڑھی کے مسائل ہیں اور بے شمار ایسے مسائل ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو سنت ہے نا۔ لیکن صحابہ کا، سلف صالحین کا جو طریقہ تھا میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیتے اس حکم کی بجاوری کرتے، ہمیشہ کوشاں رہتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، سرخم تسلیم کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا میں نے اس کو کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو محترم سامعین، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حقو اور کما جتنی استطاعت ہے ہمارے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو ہم کو ایسی دو احادیث ملتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبع کیا ہے کہ تم لازماً کتاب و سنت کو تھامو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عوف جو اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ قرآن کریم، اور دوسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری ایک طویل حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے آئیں گے، اگر اس فتنوں سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یعیش منکم بعدی سیرون اختلافا کثیرا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ جو میرے بعد آئے گا کئی فتنے دیکھا گا، کئی آج ہم دیکھیں کتنے فتنے ہیں میرے بھائی، بہت سے فتنے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم کو کیا چاہیے کہ علیکم بسنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، ان فتنوں سے بچ جائیں گے۔ تو وہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت خلفائے راشدین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عضوا علیہا بالنواجذ، انہیں اپنے داڑھوں سے اتنا مضبوطی سے آپ تھام لیں تاکہ ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو محترم سامعین، یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، قرآن میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری حدیث جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی يدخل الجنة الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ من ابى من یابى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواه البیہقی۔ تو نبی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تمام کی تمام جنت میں جائے گی مگر جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول انکار کس نے کیا؟ کون کرے گا انکار؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے میری اطاعت کی،
جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے کہا مانے سے انکار کر دیا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی اس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جو لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ کیا ہے میرے بھائی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ان احادیث کے ذریعے امت کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، واجب کر لیں اپنے آپ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی، انسان کے لیے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا خانگی ہو یا ملی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، ہر شعبہ، ہر پہلو، ہر گوشہ آپ دیکھیں گے تمام امت مسلمہ کے لیے شمع ہدایت ہے۔ اور جو شخص اس زندگی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اگر کوئی اپنی زندگی کو ڈھالے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی میرے بھائی سرخرو ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو اپنا لیتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے لیے کہا، فلاں کے لیے کہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوتے ہیں اخوات، جو عمومی جو ہوتے ہیں وہ تمام امت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اس لیے اس میں ہم کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ملتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ نے رائج کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایسے واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ کر اٹھتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اتنی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہاں بھی بیٹھ کر اٹھتے۔ تو میرے محترم سامعین، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم کو چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے سلف و صالحین کا یہی طریقہ تھا۔ محترم سامعین، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا۔ ان کے بعد تابعین، طبع تابعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اسی طریقے سے مضبوطی سے تھامے رہے جس طریقے سے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامے رہا۔ انہوں نے اپنے قول عمل کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ اس دین کی پیروی کرنے والے جس طریقے سے صحابہ کرام تھے اسی طریقے سے انہوں نے کیا۔ چنانچہ امام مالک، امام دار الہجرہ جو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع سنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ان سنت مثل سفینۃ نوح، کہ سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ ومن رکبھا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے وہ غرق ہونے سے بچ گئے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی جو تھام لے گا اپنی زندگی میں وہ بچ جائے گا، اور جس نے انکار کیا، جو چھوڑ دے گا، جو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دے گا تو غرق یاب ہو جائے گا۔ تو سنت کی پیروی میرے بھائی اتنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں وہ بتاتے ہیں وکان علامت حبی ایہم اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے، لوگوں کو بدعات سے، خرافات سے اور نبی ان کے اندر جو رائج بدعات ہیں ان سے چھٹکارا دلایا جائے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں جب کبھی ایک بدعت معاشرے میں وجود پاتی ہے تو ایک سنت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ تو میرا محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور قول ہے، لا يستقیم قول وعمل ونیہ الا بموافقۃ السنہ، کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو آج میرے بھائی امت مسلمہ کی نجات کا سبب اتباع سنت میں ہے۔ ایک مسلمان جو
جس طریقے سے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنائے، سنتوں پر بھی عمل کرے. ٹھیک ہے، کسی شخص کے لیے کسی شخص کو اس سے مفر نہیں ہے کہ وہ سنت کو چھوڑ سکتا ہے، صرف قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے. ہمارے پاس بر صغیر میں، ہند و پاک میں، جہاں دین کے خلاف بہت سارے فتنے وجود میں آئے، وہاں انکار حدیث اور انکار سنت کا فتنہ بھی وجود میں آیا، اور اس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی جن کے نزدیک عقلی معیار زندگی ہے، اور جو چیز عقل میں نہیں آتی اس سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ عزت میں آیا کہ اس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر بیٹھا. آپ کو منکرین حدیث بہت ملیں گے آپ کو، جنہوں نے عقل کی بنیاد پر کئی احادیث کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو میرے محترم سامعین، سنتوں پر عمل پیرا ہونا کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، فرائض و واجبات کی اس کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، سنتوں کی حفاظت. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہی کیا بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بتائی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت کے ہر حکم کی تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے نماز کی جو فضیلت ہے، نماز سنتوں کے بارے میں، جو نماز کی جو سنتیں ہیں اس کی جو فضیلت ہے، جو آپ کو انشاءاللہ ہر بندے مومن کو اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار ہوگا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ. جو کوئی بندے مومن صبح و شام میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے گا، سنن رواتب کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. اللہ اکبر، جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. اگر کوئی شخص روز اس کا اہتمام کرتا ہے تو سوچئے اس کے لیے ہر روز جنت میں گھر بنایا جائے گا. آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک گھر بنانا کتنا مشکل ہے، اس دنیا میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ جنت کا جو حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے یعنی دماغ میں یا خیال میں وہ چیز آئی. جنت کا وہ تصور ہے میرے بھائی، وہاں رب العالمین ہمارے لیے ایک گھر بنائیں گے. وہ کیا ہے میرے بھائی، اس کی تفصیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اربعن قبل الظہر، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں، اور ظہر کی فرض نماز کے بعد 2 سنتیں، ورکعتان بعدہ، ورکعتین بعد المغرب، ورکعتین بعد العشاء، کہ 2 رکعت فرض مغرب کی فرض نماز کے بعد اور 2 رکعت عشاء کی فرض نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں. یہ تفصیل آئی ہے 12 رکعت کی. جس شخص نے ان 12 رکعات فرائض کے علاوہ جو 12 رکعات ہیں اس کی حفاظت کرے گا، اس کے لیے جنت میں مکان بنایا جائے گا. میرے محترم سامعین، یہ اور سنت کی جو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صرف 2 رکعت آپ جو فجر کی فرض نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں وہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے بہتر ہے. آپ سوچئے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے. دنیا میں مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، انسان کی آرام، انسان کو حاصل ہونے والی تمام چیزیں میسر ہے، کیا کچھ نہیں ہے میرے بھائی دنیا میں. لیکن صرف 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے جو ادا کی جاتی ہیں سنتیں، وہ میرے بھائی خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے بہتر ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تاخدا منہ علی رکعۃ الفجر، متفق علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے فجر کی یہ 2 سنتوں کا جس طریقے سے اہتمام کرتے تھے، جس طریقے سے آپ لحاظ رکھتے تھے، کوئی اور دوسری سنتوں کا اس طریقے سے آپ لحاظ نہیں رکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ. البردان سے مراد حدیث میں آئی ہے الصبح والعشاء، جو کوئی 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. کون سی ٹھنڈی نمازیں؟ ایک ہے فجر کی نماز، ایک ہے عشاء کی نماز. جو دیکھیں میرے بھائی
دو فرض نماز خاص اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ترغیب دلاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والا جو عمل ہے، جو نمازی سے متعلق ہے، نماز کے فوری بعد، اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنع من دخول الجنت الا یموت، کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد اہتمام کرتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر موت، یعنی مرنے کے ساتھ ہی وہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، جس کو صحیح حدیث ہے یہ بھی۔ تو ہم کو میرے بھائی یہ سنتوں پر، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ سنتیں ہمارے لیے آسان بنا دے، اور ہر قسم سے شیطانی وساوس سے، شیطانی اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ، یعنی کہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔